اے مسلمانوں، آج کی رات کو آنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنی چاہیے، معافی تلافی۔ آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب، ایک SMS بنایا، سینڈ کر دیا سارے دوستوں کو، اب سمجھا کرے نہیں کرے بعد میں جا، میں تو بڑی ہو گیا، میں تو بڑی ہو گیا۔ حالانکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ وہ طریقہ نہیں جس پر اعلیٰ حضرت عمل کرتے، یہ وہ طریقہ نہیں جس پر بزرگان دین عمل کرتے۔ یہ تو آج دیکھا گیا کہ شب برات میں لوگ میسج کر کے معافی تلافی کر لیتے۔ کچھ آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہوگا کہ حج کرنے والا حاجی آج جیسے لوگوں سے پرسنلی مل کے معافی مانگتا ہے، وہ بھی میسج کر دے گا کہ فلاں تاریخ کو میرا حج کا انتظام ہو گیا ہے، آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں، اگر جانے انجانے میں کچھ ہو گیا تو معاف کرنا، میں جا رہا ہوں حج کے لیے، دعا کرنا۔ ایسا کر کے چلا جائے گا۔ سنو میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا، حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حق۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرا کوئی حق پامال کیا، نماز چھوڑ دی، روزہ رہ گیا، زکات میں کوئی کمی بیسی ہو گئی، اگر اللہ کا حق رہ گیا تو رب فرماتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، اے بندے تو توبہ کر، میں تجھے معاف کروں گا، اور کبھی کبھی تو توبہ نہ بھی کرے، میں رحمان و رحیم ہوں، بن توبہ کے بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن رب نے فرما دیا اگر تو نے بندوں کا حق مارا ہے تو سن لے، میں بھی تجھے اس وقت تک معاف کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بندہ تجھے معاف نہ کر دے، جب تک کہ بندہ تجھے معاف نہ کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اور جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا، سب سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب وہ ہوگا، مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں آئے گا کہ نام اعمال خالی ہوگا، کوئی نیکی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں وہ مفلس نہیں ہوگا، مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں آئے گا کہ نام اعمال بھرا پڑا ہوگا نیکی سے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس نے انسانوں کے حق مارے ہوں گے، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ اب معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس کو نیکیاں دینی پڑے گی۔ ایک کو نیکی دی، اس نے لے لیا ڈھیر سارا، کہا میں نے معاف کیا۔ دوسرے کو دیا گیا، اس نے لیا، کہا معاف کیا۔ تیسرے کو دیا گیا، لیا، کہا معاف کیا۔ آقا فرماتے یہاں تک کہ ساری نیکی بانٹ دی گئی، حقدار ہو گیا، اب بھی کچھ لوگ بچے تھے۔ اب رب فرمائے گا تیرے پاس دینے کو نیکی نہیں، اب معافی کی صورت کیا ہے؟ تو ایک ہی صورت ہے، اب دینے کو کچھ نہیں، اب تجھے ان کے گناہ لینے پڑے، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کیے گئے، اور اس صورت میں انہوں نے معاف کیا۔ آقا فرماتے نیکیاں تو لائے گا، سارا حق والوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور جب بھی نہ بچے گا تو اب اس کو لوگوں کے گناہ دیے جائیں گے، اور ایسی صورت میں اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، آج کی رات توبہ کرو غیبت سے، گالی گلوچ سے، ایک دوسرے پر بہتان عائد کرنے سے، کہو انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، اجازت ہے